بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حکیم نور الرحمن چودھری نعمان کیئر سینٹر کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ادویاتی لحاظ سے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے مالی معاملہ تھوڑے یا وسائل کم ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی حکیم یا ڈاکٹر سے میڈیسن نہیں لے سکتے، کیونکہ ہر بندے کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے۔ تو میری دعا اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات زیادہ بہتر کرے۔ تو یہ جو نقصان ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمارے نفس میں تناؤ نہیں آتا، این ٹائم پر نفس ڈھیلا ہو جاتا ہے، جبکہ منی ان کی گاڑی ہے۔ میری بات کو تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ میں ہر ویڈیو میں مزاج کو سب سے اہم رکھتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نفس میں تناؤ نہیں ہے، بیوی کے پاس جانے سے خوف کھاتے ہیں، ڈھیلا ہو جاتا ہے، یہاں کے ٹائمنگ بھی کمی ہو جاتی ہے، تو ان حالات میں آپ پریشان نہ ہو۔ کچھ لوگ تو کیا کام کرتے ہیں کہ جو بازار کی ویاگرا ٹائپ گولیاں استعمال کرتے ہیں، یا پھر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ سلڈینافیل کے نام سے مختلف پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، یا پھر وہ لیگنوکین سے بنی ہوئی جیل یا کے اسٹروڈ یا اسپرے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی کیمیکل والی چیزیں ہیں وہ نہ صرف آپ کے نفس کے پٹھوں کو بلکہ آپ کے کڈنیز کو یعنی کہ گردوں کو نقصان بہت زیادہ حد تک نقصان پہنچاتی ہیں۔ جو بندہ مسلسل ٹائمنگ والی گولیاں یا مسلسل اسپرے استعمال کرے گا، بھلے وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو آج کل تو یہ ایک اور نیا بھی ٹرینڈ چلا ہے کہ کنڈم میں اندرونی سطح پر جو جیل لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں بھی لیگنوکین ملا کے سیل کیے جا رہے ہیں۔ تو اکثر لوگ جو کہ کنڈم استعمال کرتے ہیں، اور کنڈم استعمال کرنے سے ان کا ٹائمنگ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو سمپل سادہ کنڈم ہوتا ہے، ایک لیگنوکین والا ہوتا ہے۔ جو لیگنوکین والا کنڈم ہوتا ہے وہ نہ آپ استعمال کریں، سمپل جو ہے وہ آپ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جو لوگ مشتزنی کر بیٹھے ہیں، اقلام بازی کر بیٹھے ہیں اور مینسس کی حالت میں صحبت کر بیٹھے ہیں، ٹائمنگ نام کی چیز نہیں ہے، سختی نام کی چیز نہیں ہے، بہت پریشان ہے، اور کنڈیشن ایسی جیسے کہ ایک عام بالکل گیا گزرا ہجڑا ٹائپ کا انسان ہو جس کو کبھی شہوت آتی نہ ہو، پریشان بہت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسی حالت میں خودکشی کرنے پر تل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ اپنے ماحول کو، اپنے آپ کو درست رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگی۔ یہ جو نقصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ خالصتاً صدقہ جاریہ کے حساب سے، تو اس لیے آپ کے اوپر بھی یہ بات لازم ہوتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے گروپس میں، دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ زیادہ دیکھیں گے تو آپ کو بھی صدقہ جاریہ میں حصہ ملے گا۔ تو طریقہ کار یہ، میں اس کی کنڈیشن، اس کے وزن، اس کی مقدار ٹوٹل آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے یہ بنانے میں آسانی ہو سکے۔ سب سے پہلے یہ بیل بوٹی ہے۔ بیل بوٹی کے متعلق حکمات کا قول ہے کہ نفس کو سختی لانے کے لیے، نفس کی لمبائی کے لیے انتہا درجے بہترین ہے، اور یہ زعفران ہے۔ زعفران کو چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک سبھی لوگ اس کی افادیت ہے، اس کے افعال و اثرات سے واقف ہیں کہ اس کا فعل کیا ہے۔ اور یہ جو ریگ ماہی ہے، جس طرح ریگ ماہی آپ دیکھ رہے ہیں ٹائٹ ہے، اسی طرح یہ نفس کے اندر اس حد تک سختی پیدا کرتی ہے کہ بندے کی سوچ سے زیادہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے جگہ جگہ سے دوائیاں لے چکے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، تو میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کو مکمل طور پر گارنٹی کے ساتھ رزلٹ ملے گا۔ اور تیسرے درجے میں اکرکرا ہے۔ یہ بات میں بتا دوں، اس ویڈیو میں ٹوٹل 4 کی 4 آئٹم گرم مزاج کی حامل ہے۔ اگر آپ کا مزاج گرم ہے تو پھر اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ٹھنڈے دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اس میں چھلکا اسبگول ملا کے۔ اگر آپ کا مزاج بلغمی ہے تو پھر اس میں چھلکا اسبگول ملانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، پھر وہ آپ تازے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ تو اکرکرا نفس کو سختی لانے کے لیے، ٹائٹ کرنے کے لیے، فٹنس لانے کے لیے، ٹائمنگ بڑھانے کے لیے انتہا درجے مفید جڑی بوٹی ہے۔ تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ماں سوائے زعفران کے سب ہم وزن لے لینی، یعنی کہ میں ایک سادی حساب سے بتا دوں، آپ نے 50 گرام لے لینی ہے ریگ ماہی، 50 گرام اکرکرا، 50 گرام بیل بوٹی، 25 گرام زعفران۔ ان سب کو آپ نے باریک پیس کر پاؤڈر کی شکل میں بنا کے رکھ لینا آپ نے۔ تو جب یہ تمام ادویات، تمام جڑی بوٹیاں پاؤڈر ہو کے آپ رکھ لیں گے تو اس کو پھر آپ نے باریک شدہ پاؤڈر کو 250 mg کی کیپسول، اگر آپ کو 250 mg کا کیپسول رزلٹ کم دے تو آپ اس کو 500 mg کا کیپسول بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فی الحال آپ اسٹارٹ جو آپ نے لینا وہ 250 mg کی کیپسول سے لیں، ایک کیپسول صبح، ایک کیپسول شام کو۔
تو آدھا کلو دودھ صبح استعمال کرنا، آدھا کلو دودھ رات کو۔ ایک بات میں دوبارہ پھر آپ کو ریپیٹ کر دوں، جن لوگوں کا مزاج بلغمی ہے وہ تو تازے دودھ کے ساتھ آدھا کلو تازہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ جن لوگوں کا مزاج پہلے ہی گرم ہے تو وہ ٹھنڈے دودھ میں 2 چمچ چھلکا اسبگول ملا کے اس کے ساتھ استعمال کریں۔ کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں ایک ایک لفظ واضح طور پر بتا دیتا ہوں تاکہ میری کسی بھی ایک سادہ لوگ میرے سبسکرائبر کو میڈیسن استعمال کرنے میں، میڈیسن بنانے میں کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی وجہ یہ کہ نیٹ کے اوپر جتنے بھی حکمات بیٹھے ہیں سمپل سادہ الفاظ بیان کریں گے، بعد میں کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے بعد میں وہ فون ہی نہیں سنتے۔ تو ہماری جو روٹین ہے، دیکھیں نا، آپ کو کوئی دباؤ نہیں ہے، اگر ہم اپنی مرضی سے آپ کو نقصہ بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کی ٹوٹل اس کے افعال و اثرات، اس کی افادیت، اس کا خوراک، مقدار خوراک سب بتانی چاہیے تاکہ جو بھی انسان بنائے کم از کم دعاؤں میں تو یاد رکھے۔ تو اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں یا دوست احباب میں کوئی بھی شخص کسی بھی کی بیماری میں اگر مبتلا ہے تو نیم پلیٹ کے اوپر نمبر درج کیے گئے، اس پر رابطہ کر کے گھر بیٹھے آپ میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئے، آپ کا اپنا دواخانہ۔ تو آنے سے پہلے فون لازمی کرنا، ایڈریس میں نوٹ فرما لیں، تحصیل دیپال پور، ضلع اوکاڑا، اس طرف دربار سائیں عبدالرزاق کی، ادھر سندھ بینک کے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ لیں، کچھ لوگ فون پر اطلاع نہیں دیتے، آ جاتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں اس بات کو جو واضح کر رہا ہوں، اگر آپ تحصیل دیپال پور میں آ جائیں گے تو کسی سے پوچھ لینا دربار سائیں عبدالرزاق اور سندھ بینک، یہاں آ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔